ناظرین، حجاج بن یوسف نامی شخص کو کون نہیں جانتا؟ وہ عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں اور ایک ظالم اور لعین حکمران کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت اذیتیں دینا اور بالخصوص صحابہ کرام کی بھی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کا شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے، اور ناظرین، انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص نیک افراد کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس لعین نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں فقیروں کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے انہی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ لعین کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص شہادت مندوں کے قتل سے منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا اور آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ لیکن ناظرین، حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی آیا جس نے اس غرور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ ناظرین، اسی زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کرندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ 2 لاکھ درم کی عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروع میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر ہو گیا۔ دن گزرتے گئے ناظرین، رفتہ رفتہ حجاج اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک کرتا تھا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا، میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درم تھے، بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں بے لسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، بلاغت، غیرت اور ہمت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ ناظرین، جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوری بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون خوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درم
جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ناظرین ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندہ نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مکان سے جس چیز میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کی رسی حجاج بن یوسف پکڑ کر چلے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑا تو ایک بار تو غصے میں آ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا، اور ہندہ اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندہ کے محمل کے قریب آیا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلتا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں ایک عورت نے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔